بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج سے جو ہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں وہ عربی گرامر کی سیریز ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم عربی گرامر سیکھیں تاکہ ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، تو یہ سیریز بہت آسان ہونے والی ہیں، بالکل بیسک لیول سے شروع کریں گے ہم۔ تو آج کا ہمارا پہلا لیسن ہے کلمہ اور اس کی اقسام۔ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف، اور ان کو آپ انگلش میں ایز اے ناؤن، ایز اے ورب اور ایز اے پریپوزیشن جانتے ہوں گے۔ تو آئیے چلیے، ہماری آج کی پہلی قسم ہے اسم۔ اسم کسی شخص، چیز، جگہ کا نام یا صفت کو کہتے ہیں۔ خود کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر اپنے معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے معنی میں کوئی زمانہ، ماضی، حال یا مستقبل نہیں پایا جاتا۔ اسم کی مثالیں دیکھیں تو پہلی مثال ہے رجلن۔ رجلن جو آتی ہے شخص کی کیٹیگری کے اندر، اس کا مطلب ہے مرد۔ اگلی مثال ہے الکتاب، جو کہ چیز کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے اور اس کا مطلب ہے کتاب۔ اگلی مثال ہے زیدن، یہ ایک شخص کا نام ہے تو ایک شخص کی کیٹیگری کے اندر آئے گا۔ اور اگلی مثال ہے طیبن، جس کا مطلب ہے اچھا، تو یہ ایک صفت کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اگلی ہمارے پاس ہے کام کا نام، اس کو اصل میں کہتے ہیں مصدر، اور آسان لفظوں میں اس کو کام کا نام کہا جاتا ہے، جیسے کتبن لکھنا، قرائن پڑھنا، انزالن نازل کرنا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو دکھنے میں فعل لگتے ہیں، لیکن ان میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ میں نے لکھا، میں لکھوں گا، یا میں نے پڑھا، میں پڑھوں گا، یا میں پڑھتا ہوں، یا نازل کیا گیا، تو تب یہ ایک فعل ہوتا، کیونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ تو اگلی ہماری قسم ہے فعل۔ تو فعل کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خود کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر اپنے معنی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے معنوں میں تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے گا: ماضی، حال یا مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر۔ اس کی مثالیں ہم دیکھیں تو اس میں ہے قاتلہ، اس نے قتل کیا، یہ فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کی اگزامپل ہے۔ یقتل، وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، یہ فعل مضارع کی اگزامپل ہے۔ انگلش میں ہمارے پاس پریزنٹ ٹینس الگ ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس الگ ہوتا ہے، لیکن عربی میں فعل مضارع میں ہی پریزنٹ ٹینس، حال اور فیوچر ٹینس مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو ہماری اگلی قسم ہے حرف۔ حرف اپنا معنی واضح کرنے کے لیے ہمیشہ دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ اسم یا فعل سے ملے بغیر اس کے معنی واضح نہیں ہوتے، اور یہ جملے میں رابطے کا کام دیتا ہے۔ ہم مثالیں دیکھیں تو آتا ہے من، الا، علی، سے، تک، کی طرف یا پر۔ اب ہمیں اس کا مطلب واضح نہیں ہو رہا، لیکن چون ہی اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل لگتا ہے تو اس کا مطلب واضح ہو جاتا ہے، جیسے من المسجد، مسجد سے، الی البیت، گھر کی طرف، علی رسول، رسول پر۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اصل میں معنی کیا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو یہ کچھ نئے الفاظ ہیں۔ ہر لیکچر کے اینڈ میں ہم کچھ نئے الفاظ میمورائز کریں گے، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم گرامر کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے الفاظ بھی سمجھ سکیں گے اور ہمیں ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ الفاظ یاد کر لیں گے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔